بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جس عورت نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، اپنی عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنی دولت کو چور اور ڈاکوؤں سے چھپا کر بچا کر محفوظ رکھتا ہے، یقیناً ایسی عورت اللہ کی ولیہ ہی ہو سکتی ہے۔ بے شک اللہ کے سامنے ایسی عورت کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جس عورت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ان عظیم شخصیت کی زوجہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ شخصیت اللہ کے خلیل بھی ایسے ہیں کہ نمرود جب آپ کو آگ میں ڈال رہا تھا تو اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو مدد کرنے سے انکار کر دیا، تبھی تو وہ آگ گلو گلزار ہو گئی تھی۔ مسلسل 40 دن نمرود کی آتش قدا میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجع میں قیام فرمایا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی، اور وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اور دل ہارتی بھی کیوں نہیں؟ نور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ یاد رہے، بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں رہا ہے۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی القیس وہاں کا بادشاہ یعنی فرعون تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا تو بہت زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 لوگ متعین ہوتے ہیں جو کہ ہر کسی سے مال و اسباب اور عورتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ علیہ السلام جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دوا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں، ان کو میرے پاس لے آنا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے۔ محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ آپ کی نئی نویلی دلہن کے حسن کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی، تو اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں پہنچائیں۔ سارہ علیہ السلام پہنچی تو اللہ کے حضور عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 2213 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ فرما۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام کوئی عام خاتون تو تھی ہی نہیں، بلکہ جناب سارہ علیہ السلام بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھیں،
اور قضائے الہی پہ صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ، عبادت اور ریاضت میں خلوص اور اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہوا، اس کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا، لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی آجر، جو بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئیں، کو حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی پاک باز بن جائیں۔ پھر بہت سارا مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو رخصت کیا۔ پھر سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیمی گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہوئے تھے تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہا کہ ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک ان کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں اور ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بی بی سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو بلکہ پوری امت اسلامیہ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین، بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔